السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے اور کس کو آتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس بیک گراؤنڈ پہ تقریر کی جا رہی ہے، یہ جو اس وقت حالات ہیں فلسطین کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ 4 باتیں کریں گے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ یہودیوں کا کیا مسئلہ ہے مسلمانوں سے بیسک طور۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ حماس جو ایک تنظیم ہے مجاہدین کی، انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ تیسری بات یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل کیوں دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کریں گے ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں۔ 4 باتیں کریں گے، آپ اطمینان سے ہماری بات کو سنیں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لہذا آپ کو صحیح بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے پہلے ایسی پرابلمس آئی، مستهم الباساء، مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی مصیبتیں، حتیٰ کہ وزلزلوا، ہلا دیے گئے، ہل گئے، کانپ گئے مصیبت سے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور رسول کے ماننے والوں نے کہا حتیٰ یقول الرسول والذین یقول الرسول والذین معه، رسول اور ان کے فالوورز نے کہا متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ پوری جو بات ہم کر رہے ہیں، اس پوری بات کو رب ذوالجلال نے مختصر سے لفظوں میں سمیٹا ہے۔ یہ یہودی اور مسلمانوں کی جو پرابلم ہے وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے، قرآن ہے۔ پرابلم کی وجہ کیا ہے؟ یہودی یروشلم میں سب سے پہلے آباد ہوئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا دبدبہ ہوا تو بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا۔ لہذا یہ اس علاقے کو تل ابیب کے علاقے، پورا سیریا کہلاتا تھا، شام، آج سیریا کہتے ہیں ورنہ شام کہلاتا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے،
کہیں ہم کو دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہیے. تو کہاں شفٹ ہوں، کہاں جائیں؟ تو توریت میں، زبور میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا اور ان کو یقین کامل تھا، اور آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ اس علاقے میں آئیں گے، پتھریلی علاقہ ہوگا، مکے کی طرف اشارہ تھا، اور ہجرت کریں گے ایسے علاقے میں جو باغوں کا علاقہ ہوگا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ عیسائیوں کو شکست دینے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جو نبی آخری آنے والے ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے، اور ان کے سپورٹ سے پھر نصرانیوں کا کیا کیا جائے، قلعہ کما کیا جائے. اس وجہ سے انہوں نے اپنا ایک بڑا مسکن جو ہے وہ مدینہ کو چنا. اب مدینے میں رہنے لگے. جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکے میں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں، تو ان لوگوں نے جو مخالفت شروع کی اور بیس بنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی طور پہ دو لڑکے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. یہ جتنے انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنی پوری لڑی جو ہے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ 2500 سال تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو چلتی رہی، لیکن ان کی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. 2500 سال کے بعد حبیب مصطفیٰ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے پیدا ہوا. اب یہودیوں کو چاہیے تھا کہ جس نیت سے یروشلم سے مدینہ گئے تھے وہ ان کا سپورٹ کرتے اور ایک طاقت بنتے. انہوں نے یہ شروع کیا کہ نہیں، یہ نبی کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اسحاق کی فیملی سے نہیں ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی فیملی سے ہیں. یہ ہے اصل وجہ لڑائی کی. تو وہ تو ختم نہیں کی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے خاندان سے اگر پیدا ہوئے ہیں، صحیح تاریخ بھی یہی ہے، تو اس کو تو کاٹا نہیں جا سکتا نا، تو ناممکنات میں سے ہے. یہ ہے اصل وجہ ان کی لڑائی کی. اب اس کے بعد ایک طرف نصرانی سے دشمنی، نصارہ جسے آپ کہتے ہیں، کرسچن جسے، ان سے اتنی دشمنی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی پوری سازش یہودیوں نے کی. یہ جو آج یہودی اور نصرانی مل کر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہودی سے تو کبھی بھی نصرانی کی پٹنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے نبی کے ساتھ تم نے کیا کیا، اتنا بڑا کام کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنا جو ہے وہ چمتکار دکھلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ ایک الگ ٹاپک. لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی. اب مکے میں، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قسم کی سازش رچنے لگے اور قتل کی کوشش کی. زہر کھلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری کی روایت ہے کہ سحر کرایا گیا. ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہودیوں کا ہاتھ تھا. جب کفار سے مکے کے کفار سے رسول اکرم سے جنگ ہوئی. یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینے پر کبھی اٹیک ہوگا تو ہم لوگ مل کر ڈیفینس کریں گے. اس وقت انہوں نے ڈبل گیم کھیلا. جبریل امین نے آ کر حبیب مصطفیٰ کو بتا دیا کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے یہ سب اس کی سازش رچی جا رہی ہے. حبیب مصطفیٰ نے اگنور کیا شروع میں، لیکن جب زیادہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر، جہاں پر ان کی اصل آبادی تھی، وہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا کہ آپ اب اس علاقے میں نہیں رہ سکتے. یہ ان کا دوسرا جلا وطن تھا.
پہلا کہاں سے ہوا تھا؟ یروشلم سے، جو بخت نصر نے کیا. اور دوسرا ان کا ضلع وطن کہاں سے ہوا؟ خیبر کے علاقے سے ہوا. پھر بھی خیبر سے کو چھوڑنے کا کہا، لیکن یہ پھر بھی سازش کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ان کی سازشیں اور بڑھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فل طاقت میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ عرب کے کسی بھی علاقے میں نہیں رہ سکتے، اور اگر رہنا ہے تو ٹیکس دے کر کے رہنا ہے، ویسے آپ آزاد نہیں رہ سکتے. ایک بڑی آبادی کیا ہو گئی؟ عرب کے علاقے سے نکل گئی. اب کہاں جائیں گے؟ جیسے بچھو ہوتا ہے، آپ بچھو کو کتنا بھی پیار کریں لیکن وہ ڈنگ تو کیا کرے گا؟ مارے گا، کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے. یہ وہاں سے نکل کر شام آئے. دوبارہ شام آئے تو اب شام میں حالات بدل چکے تھے. 890 میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکالا 627 عیسوی میں. ہجری نہیں بول رہا ہوں، عیسوی بول رہا ہوں. اس کے بعد شام آئے. شام میں جب شرارت کی تو 890 میں شام والوں نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا. نکالنے کے بعد یہ پرتگال گئے. وہاں 920 عیسوی تک رہے. 920 عیسوی میں پرتگالیوں نے ان کو ملک بدل کر دیا. وہاں سے اسپین گئے. اسپین رہے کچھ دن. 1110 میں وہاں سے ان کو ملک بدل کیا گیا. وہاں سے انگلینڈ آئے. انگلینڈ میں 1290 میں ان کو ملک بدل کیا گیا. اس کے بعد فرانس آئے. فرانس میں 1306 میں ان کو نکالا گیا. فرانس سے نکل کر یوگوسلاویا آئے. 1370 میں یوگوسلاویا سے نکالا گیا. اس کے بعد دوبارہ پھر فرانس میں آئے. فرانس والے نے بڑی شرط رکھ کر کے ان کو اپنے ملک میں داخلہ دیا، اور 1394 میں مجبور ہو کر کے پھر فرانس نے ان کو کیا کیا؟ نکالا. اس کے بعد وہاں سے روس آئے. روس میں کچھ دن رہے اور 1444 میں روس سے نکالے گئے. روس سے نکل کر کے یہ اٹلی آئے. اٹلی میں 1510 میں نکالے گئے. 1510 میں نکلنے کے بعد یہ جرمنی آئے، اور جرمنی میں ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. پھر 1551 میں جرمنی سے نکل کر یہ ترکی آئے. ترکی میں بہت ان کے ساتھ سہولتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس پلیٹ میں کھایا اسی میں سوراخ کیا. اس کے بعد یہ پھر روس کی طرف آئے. پھر روس والوں نے نکالا. پھر اس کے بعد 1900 آ گیا، اور پھر امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر کے کیا سازشیں رچی، کیا پیسہ ہوا، کیا باتیں ہوئیں. بہرحال یہ ہوا کہ تم یروشلم سے سب سے پہلے نکلے تھے، لہذا تم یروشلم جاؤ. اور ان دونوں نے اپنی طاقت، کیونکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، لہذا اب طاقت نہیں تھی، اور انہوں نے لا کر کے دوبارہ ان کو کہاں بسایا؟ یروشلم میں بسایا. یہ ان کے نکلنے کی تاریخ ہے. مطلب لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. یہ میں نے جتنی تاریخ بتائی ہے، تاریخ بیت المقدس، ممتاز لیاقت صاحب بہت بڑے مورخ ہیں، انتقال ہو گیا ہے، ان کی یہ کتاب ہے. اس پہ یہ پوری بات حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ کب کہاں سے یہ نکالے گئے. تو یہ ایک دو جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. کم سے کم 18 ملکوں سے ان کو ملک بدل کیا گیا ہے. یہ ان کی مختصر سی تاریخ ہے. اچھا، فلسطین کے بارے میں بھارت کا کیا موقف ہے، اور میں اپنے بھارت واسیوں کو کیا سندیش دینا چاہتا ہوں آج کے اس بیان میں. یہاں پہ سب سے پہلا موقف گاندھی جی نے اختیار کیا تھا، اور گاندھی جی کی آج بھی تحریر موجود ہے. گاندھی جی نے بہت واضح انداز میں، کیونکہ ان کو پوری ان کی ہسٹری کیا تھی معلوم تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے انگریزوں لا کر کے جو بسا رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کی زمین ہے،
لہذا فلسطینیوں کا یہ حق ہے، ایک نہ ایک دن ان کو پھر یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، لہذا ہم فلسطینیوں کا سمرتھن کرتے ہیں۔ یہ کس کا موقف تھا؟ یہ گاندھی جی کا موقف تھا۔ 1947 میں ان کو جو تقسیم کیا گیا، عجیب، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی۔ چھوٹی سی آبادی ہے، 56% جو علاقہ تھا، یروشلم کہہ لیجئے، فلسطین کہہ لیجئے، اس کا 56% ان کو دیا گیا اور بقیہ فلسطین کو دیا گیا۔ پھر ان کی شرارت 1992 میں جو دوبارہ معاہدہ ہوا تو پورے فلسطین کو 22% پہ لا کے رکھا گیا اور 82% کس کے حوالے کر دیا گیا؟ اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت سے یہ پھر انتفاضہ کے نام پر پھر مختلف قسم کی جو ہے لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تو گاندھی جی کا یہ موقف تھا۔ اٹل بہاری واجپئی کا جو موقف تھا، حالانکہ اٹل بہاری واجپئی ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اس دیش میں اپنی پارٹی کو جنم دیا اور اپنی پارٹی کو اٹھایا۔ اٹل بہاری واجپئی کا بہت صاف لفظوں میں ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطینیوں کا سپورٹ کیا جائے۔ اس بنیاد پر، ان دونوں نیتاؤں کی بنیاد پر میں اپنے بھارت واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف کی بنیاد پر اپنے موقف اور نظریے کو قائم کیا جائے، نہ کہ تعصب کی بنیاد پر نظریہ اور موقف قائم ہو۔ لہذا آپ بھی جہاں اٹھے بیٹھے ہیں، کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے، یہ مختصر آپ کو میں نے بتایا، اور ان دو بڑے لیڈروں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان کا موقف فلسطین کے بارے میں کیا تھا۔ یہاں تک بات سمجھے آپ؟ یہ پہلی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ دوسری چیز، حماس کو اپنی طاقت کا پورا اندازہ تھا، ہے اور آگے بھی رہے گا انشاءاللہ۔ آخر 6 اکتوبر 2023 کو حماس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ہمارے لوگ بھی جو مسلمان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بھائی جب تمہاری طاقت تھی ان کے مقابلے میں تم 5% بھی نہیں ہو تو آخر اتنی بڑی طاقت ہے، کیونکہ وہ دنیا کی 7ویں یا 8ویں طاقت ہے۔ کون؟ اسرائیل۔ اچھا، ایک بات اسرائیل کے بارے میں اور بتا دیں جو قرآن نے کہا ہے، وہ اسرائیل کبھی بھی طاقت نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جو بات کہی ہے، قرآن نے جو بات کہی ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا مار دیا ہے۔ کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ کا کلام۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ جائیں گے ذلت ان کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ میں نے آپ کو 627 سے لے کر کے 1900 کی تاریخ بتائی کہ ذلت ان کا پیچھا کیسے کرتی رہی۔ پھر اللہ نے 2 باتیں اور کہی کہ اگر ذلت سے بچ سکتے ہیں تو 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے۔ 2 باتیں کہی ہیں رب ذوالجلال نے کہ اگر ان کو ذلت سے بچنا ہے تو ایک شکل یہ ہے الا بحبل من اللہ، یہ اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں تو اللہ ان کو ذلت سے نکال دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات اس نے کہی وحبل من الناس، یا تو ان کو ایسی تگڑی بیساکھی لگنی چاہیے، بیساکھی سمجھتے، ایسا سپورٹ ملنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اپنی عزت پا سکتے ہیں، ذاتی طور پر یہ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ یہی 2 وجہ ہے۔ آج بھی یورپ، خاص کر فرانس، اٹلی، انگلینڈ اور امریکہ، اگر یہ ان کا سپورٹ چھوڑ دیں تو 5 منٹ کے مہمان ہیں۔ کلام الہی ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ عزت مل جائے، عزت مل جائے، یعنی ذلت سے بچ جائیں، یہ نہیں کہ یہ عزت مل جائے،
ذلت سے بچ جائیں، اس کا دو ہی طریقہ ہے، یا تو اللہ کی بات مان لیں اور یا لوگوں کا سپورٹ مل کر کے ان کو ذلت سے بچا سکتا ہے، ورنہ دیر از نو اینی وے. بات میری سمجھے؟ تو اب حماس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، ایک ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی اندر کی بات بھی معلوم ہونا چاہیے اور صحیح بات بھی معلوم ہونی چاہیے. اصل میں کیا ہوا کہ اسرائیل میڈیا 1992 سے اسپیشلی اتنا 31 سال ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پوری دنیا، کیونکہ سارے بڑے میڈیا کس کے ہیں؟ اسرائیل کے ہیں، یہودی کے ہیں. انہوں نے یہ دنیا کو باور کرا دیا کہ حماس کوئی چیز نہیں ہے. حماس کو ہم جب چاہیں چٹکیوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ اڑا سکتے ہیں. اور یہ جو غزہ کے علاقے میں ان کا تھوڑا سے قبضہ ہے، دھیرے دھیرے جیسے ہم نے 82% پر قبضہ کیا ہے، ایسے ہم 22% پر مزید قبضہ کر لیں گے. یہ 31 سال تک انہوں نے یہ سارا اپنے میڈیا اور اپنی طاقت اور اپنے دوستوں کے ذریعے کیا. اب حماس کے پاس مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے. آج نہیں کل ان کو اگر یہ نہ کرتے تو یہ ان کے اوپر فری میں ان کو مار دیتے ہیں. یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حماس کوئی گاجر مولی نہیں ہے. یہ جو میڈیا والوں کو باور کرایا گیا ہے، پوری دنیا جان لے کہ ہم اپنا وجود رکھتے ہیں، ورنہ نہ آپ جانتے، نہ ہم جانتے، نہ ہم تقریر کرتے. آپ بھی نہ جانتے کہ حماس کیا چیز ہے، حماس پارٹی کیا ہے. تو اس نے اپنے وجود کو بتانے کے لیے یہ پہلا کام کیا. نمبر 2، 2000 ایک بات بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. پچھلے 12 دن سے اس پر غور و فکر کے بعد یہ باتیں بتا رہا ہوں. 2007 سے غزہ کے علاقے میں کوئی بھی اگر باہر کا آدمی انٹر ہوگا تو ان کی پوسٹ پر اس کو رپورٹنگ کرنی ہوگی. جو علاقہ غزہ کا ہے وہاں آپ جانا چاہیں، حالانکہ کوئی قانونی لحاظ سے نہیں، نہ تمہارا بارڈر ہے نہ کچھ ہے. اتنی سختی کہ گویا کی سلیب کی حیثیت سے ان کو رکھ رہے تھے. 2007 سے انہوں نے مجبور ہو کر کے کہ غلامی کی، وہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جملہ، کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹیپو شہید کا جملہ ان کو بھی پہنچا ہو. لہذا یہ انہوں نے کہ 2007 سے جب ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہم کو گھیر لیا گیا ہے تو اب آج نہیں کل اور حالات خراب ہوں گے، لہذا کچھ کیا جائے ورنہ ہم سلیب واقعی میں بن جائیں گے. یہ دوسری وجہ تھی کہ حماس نے یہ اقدام کیا. تیسری وجہ، بڑی بہت بنیادی وجہ، یہ جو 31 سال کا میں نے بتایا 1992 سے اسرائیل نے، حالانکہ میں 1990 سے لے کر کے تقریباً 20 سال تک میں عرب علاقے میں رہا، کسی بھی کنٹری میں یہودی کو ویزا نہیں ملتا تھا، ان اینی کنٹری آف عرب. یہ 31 سال میں عربوں پر انہوں نے یہ پریشر ڈالا اور اس پریشر کا سپورٹ ابا کے ذریعے ہوا کہ حماس کوئی چیز نہیں ہے، غزہ پہ تھوڑا سا ان کا قبضہ ہے، لہذا جب تک اسرائیل سے دوستی نہیں کی جائے گی تب تک تمہارا لوگوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. اور اس کو اتنی طاقت پہنچا دی گئی کہ سارے عرب اس سے خوف زدہ ہو جائیں. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے کئی عرب ممالک نے یہودیوں کو اپنے آپ پرمیشن دی، تجارت کی بھی پرمیشن دی اور سفارت خانہ کھولنے کی بھی پرمیشن دی. اب حماس نے دیکھا کہ جو ہمارے بھائی کبھی ہمارے کام آ سکتے تھے وہ بھی کس کے سپورٹ میں چلے گئے؟ وہ بھی ان کے سپورٹ میں چلے گئے. اس سپورٹ کو ہٹانے کے لیے یہ بتانا تھا کہ یہ اوریجنل مسلم دشمن لوگ ہیں، لہذا یہ حملہ کر کے انہوں نے بتایا. اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ سارے عرب سمجھ گئے
کہ اسرائیل واقعی میں اس نے جو 35 سال 31 سال میں جو محنت کی تھی لوگوں کو دلوں کو جیتنے کا اور پلاننگ کرنے کا، سب 50 سال پیچھے ہو گئے. تو بڑا کام کیا انہوں نے، یہ چھوٹا کام نہیں ہوا کہ ان کے دلوں میں جو سربراہان عرب ہیں ان کے دل میں یہ بات انہوں نے بیٹھال دی کہ تمہاری دوستی کا مطلب مسجد اقصی کو ختم ہونا ہے. یہ بات جو ان کے دل میں بیٹھا لی، یہی وجہ ہوئی کہ سپر پاور، 2 دن کی بات ہے، سپر پاور سے ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے میں ملاقات نہیں کروں گا جو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لبنان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے. سعودی جو بڑا قریبی دوست تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ کس کا پریشر ہوا؟ حماس نے بتایا کہ ہم بھی اس دنیا میں وجود رکھتے ہیں، لہذا یہ جو 30-32 سال سے انہوں نے جو محنت کی تھی وہ ساری جو بساط بچھائی تھی سارا الٹا ہو گیا. یہ تیسرا بڑا فائدہ ان کو ہوا. چوتھی بات، ابھی جو 2-4 مہینے میں ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا ابراہیمی معاہدہ. سنا ہے لوگ؟ ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، سارے عرب لوگ اسرائیل سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے جس کا نام رکھا جا رہا تھا ابراہیمی معاہدہ. اور اس ابراہیمی معاہدے میں حماس کو انویٹیشن تک نہیں دیا گیا اور فلسطین کے محمود عباس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں ان کو معلوم تھا. بہرحال یہ ابراہیم معاہدہ اگر ہوتا تو یہ بڑی خطرناک شکل تھی. کس کے لیے؟ مسجد اقصی کے لیے. آپ حماس کا مطلب مسجد اقصی جانیے، کیونکہ ان کا سارا زور ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت میں نے وعدہ کیا ہے اپنے اللہ سے، میں اس کی حفاظت کروں گا بھلے آخری قطرہ ہمارا ختم ہو جائے. لہذا وہ ابراہیمی معاہدہ اب کچرے کی تھیلی میں چلا گیا. یہ فائدہ ہوا. ان کا جملہ تھا، 5ویں یا 4تھی بات نمبر ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہوں، میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں. پوری دنیا پر انہوں نے پریشر ڈالا تھا کہ ہماری سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے، ہماری خفیہ تنظیم موساد اتنی ایکٹیو ہے کہ خدا بھی پر نہیں مار سکتا، نعوذ باللہ. یہ رب ذوالجلال نے حماس کے ذریعے بتایا. ان کے فرشتوں کو پتہ نہیں چل سکا موساد کو کہ 6 اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے، اٹیک ہونے والا ہے. جس دیوار پر بلڈوزر سے حماس گھسے، اگر وہاں پر موٹا چونٹا بھی داخل ہو جائے تو الارم بجتا ہے. آدمی تو درکنار ہے، 12 یا 13 گرام کی کوئی چیز اگر پھینک دی جائے اس دیوار پر لوہے کی تو الارم بجتا ہے. یہ پورے کے پورے لوگ داخل ہو گئے، سارا الارم سسٹم اس کو فیل کر دیا. ان کا جو دعویٰ تھا کہ اگر خدا بھی چاہے نعوذ باللہ تو ہماری سیکورٹی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا ہے، حماس کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا والوں نے دیکھا. اور آج سوال، ابھی تو جب جنگ انشاءاللہ جب رکے گی تو سب سے پہلے موساد کے چیف کو نکالا جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے موساد کے اوپر، اور اس کو اس کے کانوں کان نہیں پتا چلا. بلڈوزر آ گیا اور بلڈوزر نے دیوار گرا دی، اور دیوار گرا کر کے لوگ موٹر سائیکل سے گھوم گئے اور ہمارے فرشتوں کو پتہ نہیں چلا. یہ سب سے پہلے اس کا معاملہ آئے گا. بہرحال کوئی دوسری بات ہے. تو یہ ایک وجہ تھی. اللہ تعالیٰ حماس کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم جس کو بہت بڑی سیکیورٹی سمجھتے ہو، ہم اس کو مکڑی کا جالا سمجھتے ہیں. اور اپنے عمل سے انہوں نے دنیا والوں کو باور کرا دیا. ساری دنیا کی خفیہ تنظیمیں اتنا پریشان ہیں کہ اتنا بڑا معاملے کو کیسے ان لوگوں نے توڑ دیا اور کیسے معاملے کو کر دیا. میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیسے. اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ آخر ہوا کیسے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جو وہ جہاز جو نکلا تھا ٹائٹینک، اس پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اتنا سیکیورڈ ہے
کہ اگر گاڈ بھی اس کو ڈبونا چاہے تو ڈبو نہیں سکتا. اس کو اللہ نے پہلے ٹرپ میں ڈبویا. وہ لکڑی کی کشتیاں جو ہلکے طوفان کو برداشت نہیں کر پاتی وہ 50 سال تک سمندر میں چلتی ہیں. اور یہ ٹیٹانک پہلے ٹرپ میں رب ذوالجلال نے دکھلایا, کیونکہ اس کو فرعون جب کوئی بنتا ہے نا تو رب ذوالجلال برداشت نہیں کرتا. اچھا, اسی طریقے سے مغربی ممالک اس پورے مسئلے کو 1992 میں معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کے تحت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اس میں ٹوٹل 22% ہی دیا گیا ہے کس کو, فلسطینیوں کو. یہ اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا کہ آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تو چوٹی ہیں, آلو گاجر ہیں, جب چاہیں مکھال کے پھینک دیں گے. اس کو موضوع ہی نہیں بنائیے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں 1967 سے لے کر 2023 آج تک کم سے کم 72 مرتبہ قرارداد یو این او کی پاس ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف, اور ایک مرتبہ بھی اس نے فالو نہیں کیا. اور یو این او ایسا بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے. اب ان کو سب کے کان کھڑے ہوئے کہ نہیں صاحب, حماس کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا, اور اگر نہیں لیا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے کیا ہو جائے گا, ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حماس نے یہ اقدام کیا ہے. ٹھیک ہے, نتیجہ بھلے ہی 2-4 5,000 10,000 لوگ شہید ہو گئے, بغیر کھوئے ہوئے ملتا کچھ نہیں. اور دوسری بات, ہم لوگوں کو تکلیف زیادہ ہے مرنے پر. کیوں, وجہ کیا ہے نا, کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں مرتے ہوئے کسی کو. وہ پیدا ہوا ہے بچہ اس ماں کی گود میں جو شہید ہو گئی گولی سے اور پیدا ہوا ہے. وہ ایسے علاقے میں پیدا ہوئے لوگ ہیں کہ وہ روزانہ دیکھتے ہیں 2-4 مرتے رہتے ہیں, شہادت ہوتی رہتی ہے, اٹھا کے دفنا ہے, اس کے لیے بیٹھ کر کے تمہاری طرح تیجا اور چلا تھوڑے کرتے رہتے ہو. ہوتا ہے. یہ تو ہم لوگ کیوں ہیں سال بھر کے بعد بھی ابا کو یاد کرتے ہیں برسی کے نام پہ, وہ 3 دن کے بعد بھی نہیں یاد کرتے. جو آیا تھا اس کو جانا ہے اور جانے کا وقت متعین ہے. جو آیا ہے اس کو جانا ہے اور جانے کا وقت متعین ہے. لہذا شہادت پر کبھی بھی وہ جا کر کے تعزیت نہیں کرتے. نوٹ کر لیں, مبارکباد دیتے ہیں. ہم لوگ چونکہ ہیں ایسے علاقے میں, کبھی دیکھا ہی نہیں یہ سب. چڑیا بھی مرتی ہے تو ہمارے بچے آنکھ بند کر لیتے ہیں, قربانی ہوتی ہے تو بچہ گھر میں بھاگ جاتا ہے, امی کو بلا کر کمرے کے اندر کر دیتی ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے جب پتہ چلتا تھا بم گر گیا, میزائل گر گئی اور وہ مار دیے گئے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اس کی مصلحت کو کوئی جانتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہم کو بھی ہے, افسوس آپ کو بھی ہے, لیکن اس کے پیچھے رب ذوالجلال کا بہت بڑا ایک پلان ہے. وہ انشاءاللہ جلدی ہی وہ پلان جب لوگوں کے سامنے نظر آ جائے گا تب لوگ کہیں گے بھائی اللہ 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 ہے. اب اس کے نتیجے کیا برآمد ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب دنیا اسرائیل سے کٹ گئی. شارٹ میں بتا رہا ہوں, عرب دنیا اسرائیل سے کٹ گئی. نمبر 2, یہ پچھلے 35 سال سے جو انہوں نے یہ باور کرا رکھا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد اقصیٰ کا, اب دنیا کی ساری حکومتوں نے نوٹ کر لیا کہ نہیں صاحب اس مسئلے پہ اگر مداخلت نہیں کی گئی تو مسئلہ اگر حل نہیں کیا گیا تو یہ آگے اور خطرناک صورتحال پیش آ سکتی ہے. جن کو اپنی سیکیورٹی پر ناز تھا, دنیا والوں کے سامنے ان کو بے عزت ہونا پڑا کہ تمہاری سیکیورٹی مکڑی کے جالے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آخری بات, یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے طور پر مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کام کرتی ہیں. ان کو بہت کوشش کی جاتی ہے کہ آپ حماس کے جھنڈے کے نیچے آ جائیے, لیکن جیسے آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں, کچھ مفاد ہوتا ہے, کچھ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں. یہ حادثے نے ان سب کو متحد کر دیا. وہ سب بھی جان گئے کہ اگر ہم کو لیڈر ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے,
ہم آپ کو ماننا ہے، تو یہ چھوٹا موٹا فائدہ نہیں ہوا، بہت بڑا فائدہ ہوا، یہ نتائج برآمد ہوئے۔ بات سمجھا بھائی؟ اچھا، اب تیسری بات، اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کچھ کر ہی نہیں رہا۔ قرآن مجید کے ایک آیت پڑھے پڑھتا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، کہ اگر اللہ ظلم کرنے والوں کو یا گناہ کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، کہہ رہا ما ترک علیہا من دابۃ، تو اس زمین پر بچیں گے نہیں لوگ۔ اچھا، یہ بات آپ ابھی بتا، تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں آپ کو سب کرنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اتنے لوگوں نے آج فجر پڑھی ہے؟ ابے جتنے بیٹھے ہو یہاں مسجد میں سب فجر پڑھے ہو؟ نہیں پڑھے نا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے مارننگ ہوئی ہے نا، اور اگر پکڑ لیتا تو یہاں کون آتا؟ تم کو بھی تو چھوڑا ہے، ہمیں تم کو بھی تو روز چھوڑ رہا ہے، پچھلے 25 سال سے چھوڑ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہا ہے؟ وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کیوں اللہ نہیں پکڑ رہا، اور تم کو جو ڈیلی چھوڑ رہا ہے وہ بات سمجھ میں آئی؟ یہی بات کہہ رہا ہے زمین پر چلنے والے کوئی بچیں گے نہیں۔ ابھی مثال کے طور پر 200 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، کتنا اندازہ ہے؟ 200 کروڑ۔ 200 کروڑ میں 90% فجر نہیں پڑھتے، تو بچے کتنے بابو؟ 20 کروڑ۔ 180 کروڑ کو اگر پکڑ لے تو ایک ہی دن بھر کے ہو سب لوگ، اس سے زیادہ کے نہیں ہو۔ یہی بات رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میں اگر گناہ اور ظلم کی بنیاد پر فوراً پکڑ لوں تو 180 کروڑ مسلمان ایک دن میں صاف۔ اب سمجھ میں آیا کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ بات سمجھے؟ نمبر 1، 200 کروڑ لوگ، ایک اندازے کے مطابق 200 کروڑ لوگ اس دنیا میں منیمم روزانہ شرک کرتے ہیں، سب ملا کر کے، سیتا رام، جان، محمد احمد سب ملا کر کے۔ شرک اللہ کو پسند ہے؟ قطعی نہیں۔ 200 کروڑ ایک دن میں اگر ختم کیا تو ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ صرف 700 کروڑ ہے۔ 3 دن کی دنیا ہے، 3 دن میں سب کا صفایا ہو جائے گا، بچیں گے نہیں، نہ اذان دینے والے نہ مولانا تقریر کرنے والے، کوئی بچے گا نہیں۔ 200 سے 300 کروڑ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں دنیا میں۔ 200 سے 300 کروڑ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اور 250 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں جو ڈیلی شراب پیتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ سب اللہ کی کھلی نافرمانی ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ اس لیے اس کو بھی چھوڑا ہے۔ بات پہ سمجھا پایا؟ میں پریکٹیکلی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ بہت تکلیف ہے نا کہ آج اتنا ستا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اور تم کو جو چھوڑا فجر چھوڑنے کو وہ نہیں یاد ہے، اس کو بھی یاد کرو، تب معلوم ہو جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو چھوڑا ہے نا، اس لیے صحیح کر رہا ہے۔ ان کو چھوڑا ہے غلط کر رہا ہے، ہم کو گناہ کرنے پہ چھوڑا ہے تو غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے۔ یہ سوچے تھوڑا سا۔ اچھا، اب ایک ایک وجہ بتاتے ہیں، بور تو نہیں ہو رہے نا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بات پوری ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر رب ذوالجلال گناہ کرنے والے اور ظلم کرنے والے کو فوراً پکڑ لے تو بہت سے بے گناہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس بے گناہ پر رحم کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے چھوڑ رکھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو رحم ہے۔ مخلوق اپنے آپ کو رب ذوالجلال ہمیشہ کمپیئر کرتا ہے پیرنٹ سے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ امی اور ابو اگر ہمارے ستانے کی بنیاد پر ہم کو سزا دیتے ہیں تو ہم 5 سال کے اوپر نہیں جا پاتے، مر ہی جاتے ہیں۔ بھائی بچہ اتنا ستاتا ہے 2 سال تک امی کو، لیکن امی کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، اور اس سے 1000 گنا ممتا کون رکھے ہوئے ہے؟
مالک کل ہے، اس کے رحم کی بنیاد پر وہ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ نمبر 3، ابھی آپ سمجھتے ہیں سارے یہودی ہی خراب ہیں، آپ دیکھیں خود اسرائیل میں اپنی ہی حکومت کے خلاف کیا ہو رہے ہیں؟ احتجاج ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں یہودی احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی ایک منسٹر نے استعفیٰ دیا ہے، یو ایس کے منسٹر نے استعفیٰ دیا ہے کہ یہ جو تم نے جا کر کے پریزیڈنٹ کے خلاف کہ تم نے جا کر کے جو سپورٹ کیا اور اپنا بحری بیڑا بھیجا ہے، اس کی بنیاد بنا کر کے اس کے اندر انسانیت ہے۔ ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ انسانیت والے ہیں، اگر اللہ سارے یہودیوں کو مار دے گا تو وہ یہودی جو سمجھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی تو مارے جائیں گے۔ لہذا یہ تیسری وجہ ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ چوتھی وجہ، اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ آدمی کو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم خوب ڈھیل دیتے ہیں، خوب ڈھیل دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو بہت ٹائٹ پکڑتے ہیں۔ دیتا کیوں ڈھیل ہے کہ اگر پہلے ہی گناہ کرتے ہی پکڑ لے تو قیامت میں ایک بندہ بولے گا اللہ میں بندہ ہوں، آپ اللہ ہیں، غلطی ہو گئی، آپ موقع بھی نہیں دیے اور پٹ سے پکڑ لیے۔ اس عذر کو ساقط کرنے کے لیے، اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے رب ذوالجلال کیا کرتا ہے؟ یہ ٹائم دیتا ہے کہ عذر نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات، ان خراب لوگوں میں ایسے بچے پیدا ہونے والے ہیں جو بڑے کام کے ہیں اسلام کے لیے۔ اگر کفار مکہ کو حبیب مصطفیٰ کی محبت میں، اور سے سنیے گا، کفار مکہ کو اللہ حبیب مصطفیٰ کی محبت میں پہلے دن ہلاک کر دیتا سارے مکے کو، کتنے سپوت پیدا ہوا اس مکے سے کہ نہیں ہوئے؟ انہی کی نسلوں سے۔ جب طائف میں فرشتے نے آ کر کے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیے تو اس پوری آبادی کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیں۔ آپ کو سب معلوم ہے حبیب مصطفیٰ نے جو جملہ کہا کہ مجھے ان سے نہیں، ان کی اولادوں سے امید ہے کہ اسلام قبول کریں گے، وہ سارے لوگوں کا اسلام کرنے کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا۔ لہذا رب ذوالجلال اس وجہ سے ان کو ڈھیل دیے ہے اور توبہ کا موقع دیتا ہے۔ کتنے لوگوں نے 150 لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ وہی فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں لوگوں نے حبیب مصطفیٰ کے ہاتھ پر توبہ کی اور ان دنوں پر پچھتائے کہ میں اتنے دن تک آپ سے کٹا کیوں رہا۔ بتائیے کہ وہ سب جہنم کے کندے بن جاتے کہ نہیں ہے؟ ان کو کیونکہ وہ مالک ہے، اس کو منگتا ہے، اس کی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے، اس کی تو پلاننگ ہے کہ کسی طرح لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ لہذا جہنم سے بچانے کی ساری ترکیبیں رب ذوالجلال استعمال کرتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈھیل دیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ اپنا معاملہ دیکھ لیں، ابھی 90% نماز چھوڑتے ہیں، 95% بھارت میں وراثت نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب قرآن کے آتے ہیں نا، ادھر ادھر کی تو ہے نہیں۔ تو ڈیلی یہ کام ہو رہا ہے، آپ کو بھی تو چھوڑے ہوئے ہیں، تو 200 کروڑ پہنچے تو وہ چھوڑنے کی بنیاد پر پہنچے ہوئے ہو۔ لہذا اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ آخری بات، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نے بابری مسجد کے لیے دعا کیا، بچی؟ آپ نے اسپین کے لیے دعا کیا، بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ 1967 سے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے دعا کی جا رہی، دعائیں جا کہاں رہی ہیں؟ ابھی روزانہ بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے، امام صاحب جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ ہم اپنے بھارت کا لے لیتے ہیں، جب ہم بھارت بولتے ہیں تو اس سے پرانا بھارت مراد ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں سے شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے اور بھارت بھی شامل ہے۔ یہ تینوں ملک کی بات کر لیتے ہیں، بقیہ چھوڑ دیتے دنیا۔ یہ تینوں ملک والے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اسرائیل کو برباد کر۔ کچھ نہیں کر رہے تو دل سے تو ہے ہی ہے کہ برباد ہو جائے، بھلے ہاتھ نہ اٹھایا ہو، لیکن دل کی کیفیت تو یہی ہے کہ برباد ہو جائے۔
اچھا بتاؤ کہ 90% جب ان تینوں ملک والوں نے فجر کی نماز چھوڑی ہے تو تمہاری دعا اللہ کیوں قبول کرے؟ قرضہ لیا ہے کیا؟ بھئی اللہ نے کوئی قرضہ لیا؟ اللہ کی سرکار آپ نے ووٹ دے کے بنائی ہے کہ سمرتھن واپس لے لیں گے سرکار گر جائے گی، جاؤ سمرتھن واپس لوٹ لو کر دو۔ آپ دیکھیں دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ 90% وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو فجر چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں اللہ ہماری بات مان لے یار؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ یہ پہلی وجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پہلے آپ کو بہت وجہ، آج بہت پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں، سب کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری وجہ، ابھی عید میلاد النبی گزرا ہے، ان تینوں ملک کی بات کر لیتا ہوں۔ 65 سے 70% لوگوں نے، دیکھیے ایک بات ہوتی ہے اللہ رسول کی بات ماننا، نماز پڑھو، نہیں پڑھا آپ نے، لیکن آپ نماز کے خلاف یہ تبلیغ شروع کر دیں کہ پوجا کرو، یہ تو بہت الٹی بات ہو گئی نا۔ منہیات رسول کو دین بنا دیا گیا۔ غور سے سن لیں جملے کو، منہیات سمجھتے، جو حبیب مصطفیٰ نے منع کیا تھا اس کو لاگو کر کے دین کی شکل دے دی گئی۔ 70% لوگوں نے ڈانس، ڈی جے اور ناچ کے ساتھ عید میلاد النبی منایا نہیں منایا؟ اور یہ اس میں کسی بھی عالم کا جائز کا فتویٰ نہیں ہے۔ 70% لوگ 90% نماز نہ پڑھیں، 70% حبیب مصطفیٰ کے خلاف اور اس کو دین بنا دے۔ بتائیے آپ کی دعائیں کیوں قبول کر لے اللہ؟ کوئی وجہ؟ اس کو تو ہم سے پیار ہے بحیثیت امت محمدی، جو آپ کو اللہ کے رسول کی بات آپ مانتے ہیں، لہذا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں تو اس کے پیار کا کوئی سبب نہیں بچا، کوئی وجہ نہیں بچ رہی ہے کہ وہ ہم سے پیار کرے۔ اللہ نے جنگ احد میں دکھلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، تب آپ واقعہ پورا جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ان لوگوں نے اجتہادی غلطی کی، ہونا کر کو غلطی نہیں کی، وہ اس کو نوٹ کر لیں۔ اجتہادی غلطی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اس پہاڑی پہ کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو۔ لیکن حبیب مصطفیٰ نے جو جملے فرمائے تھے، کیا کہا تھا کہ اگر چیل اور کوے بھی میدان میں اڑنے لگے اوپر تو بھی جب تک میں نہیں بلاؤں اتر کر نہیں آنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم میرے حبیب کے نہیں ہو تو تم 100 مرو یا 5000 مرو، مجھے کوئی چنتا نہیں ہے۔ مجھے تو تمہاری چنتا صرف اس سے ہے کہ تم حبیب مصطفیٰ کی بات مانتے ہو۔ تم نے حبیب مصطفیٰ کی بات نہیں مانی، جنگ احد جیتی ہوئی وادی کیا ہو گئی؟ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ یہی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر حبیب مصطفیٰ کے منہیات جس چیز سے منع کیا ہے، کم سے کم آدمی اس کو نہ کرے، خاموش ہے، لیکن اس کو دین بتا دے۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو 65% لوگ شرک کر رہے ہیں، 70 سے 75% لوگوں نے ڈی جے بجا کر کے عید میلاد النبی منائی ہے، اور کم سے کم 40% اس تینوں ملک کے لوگ سود میں ملوث ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ یہ تینوں میجر کام ہیں جس کی وجہ سے دعائیں سب معلق ہیں، کوئی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دعا کریں، ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، اب حالات جو آج کے ہیں 2 دن پہلے کے نہیں تھے، ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حماس کوئی چڑیا نہیں ہے، یہ شیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیر ہے، اور شیر سے پنگا لینے سے پہلے ہم لوگوں کو غور و فکر کر لینا چاہیے۔ وہ اب اس پر زیادہ فکر مند ہے کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ 2005 میں ایک فوجی کو پکڑا تھا حماس نے، 1200 فلسطینیوں کو چھوڑوایا تھا، ابھی 200 پکڑے ہیں۔ جتنے فلسطینی قیدی ہیں انشاءاللہ سب چھوٹیں گے، تب یہ 200 پار چھوٹیں گے۔ بات میری سمجھے؟ یہ سارے عاشری 35 سال سے جیل میں ہیں، وہ سب چھوٹیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ان کو پکڑا گیا ہے، کوئی ان کو سزا دینے کے طور پر نہیں پکڑا گیا ہے، یہ ایک مہرہ ہے، اس
مہرے کے تحت ہمارے اپنے 20-22 ہزار لوگ جو وہاں پر ہیں ان کو چھوڑیں گے. آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی پلاننگ رب ذوالجلال کامیاب کرے اور صحیح موقف دنیا والوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.